نیکی پیغام نمبر 5۔ پہلا سیموئیل 26 باب 23ویں آیت۔ اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق اجر دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ عبادت نیکی کا 5واں اجلاس ہے، اور میں داؤد کی نیکی کے بارے میں منادی کروں گا۔ خدا نے داؤد کو اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کے بعد بطور تخت کا وارث مسح کیا۔ جب اسرائیلیوں نے اپنے آخری قاضی سیموئیل سے اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرنے کو کہا، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے ساؤل کو مقرر کیا۔ پہلے تو ساؤل حلیم نظر آتا تھا، لیکن بادشاہ کی حیثیت سے تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ متکبر ہو گیا اور خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے لگا۔ خدا نے سیموئیل نبی کے ذریعے کئی بار ساؤل کو تنبیہ کی، مگر ساؤل نے اپنی تنبیہ کو مسترد کیا اور خدا کی نافرمانی جاری رکھی۔ آخر خدا نے ساؤل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دل کے موافق آدمی کو تلاش کیا، اور وہ داؤد تھا۔ داؤد یسی کے 8 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، اور وہ کھیت میں بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن سیموئیل نبی کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ یسی کے گھر جائے۔ یہ منظر پہلے سیموئیل 16ویں باب میں تحریر ہے۔ پہلے سیموئیل نہیں جانتا تھا کہ کون خدا کے انتخاب کے لائق ہے، البتہ اس نے بڑے بیٹے الیاب کو مخصوص کرنے کی کوشش کی، جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ پر خدا نے سیموئیل سے کہا، خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اس نے سیموئیل کو حکم دیا کہ ان کے اگلے بادشاہ کے طور پر چھوٹے بیٹے داؤد کو مسح کر۔ داؤد کو محض چرواہا ہونے کے باوجود خدا کی طرف سے حمایت اور برکت کیوں حاصل تھی؟ کیونکہ ہمارے خدا باپ نے چھوٹے بیٹے داؤد کے دل کو دیکھتے ہوئے اس کو چنا۔ پیغام کو سنتے ہوئے برائے مہربانی دیکھیں کہ آپ داؤد کے مقابلے میں خدا کی کتنی حمایت حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا معائنہ کریں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے داؤد کو نیک سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ جب بت پرستوں کی طرف سے خدا کے نام کی تحقیر کی گئی تھی، تو داؤد نے خاموش نہ رہتے ہوئے حوصلہ کیا تھا۔
پہلا سیموئیل 17 باب میں ایک منظر ہے جہاں اسرائیلی ایلا کی وادی میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ کی حالت میں تھے۔ فلسطینیوں کے خیمے میں جولیت نامی ایک پہلوان تھا۔ اس کا قد 3 میٹر یعنی 9 فٹ تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل کی ذرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسقال کے برابر تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ صرف اس کے نیزے کا وزن 57 کلو گرام تقریباً 125 پاؤنڈ تھا۔ جولیت کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکر کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے۔ اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیل کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم سے لڑیں۔ وہ 40 دن ہر صبح اور ہر شام کو یہی الفاظ بولتا رہا، مگر ساؤل اور تمام اسرائیلی ہراساں اور نہایت ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ وہ بلند آواز میں خدا کی تحقیر کرتا تھا۔ داؤد جنگ کی طرف آیا۔ وہ وہاں جنگ میں حصہ لینے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں اور باپ کے حکم پر ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس نے ایک فلسطی کو بلند آواز میں خدا کی تحقیر کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی للکار پر اسرائیلیوں کو خوف میں اس سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے؟ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ تب داؤد نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالے سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے پاس چلا اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں۔ جب وہ فلسطی بڑھ کر داؤد پر حملہ کرنے لگا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف سے فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے سے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ جیسے ہی وہ فلسطی مارا گیا تو اسرائیلیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ ان فلسطینیوں کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ کیونکہ داؤد اپنے دل سے خدا کا خوف مانتا اور اس سے محبت رکھتا تھا، وہ خدا کے نام کی فضیحت سن کر ٹھہر نہیں سکا۔ جیسے پہلا یوحنا 4 باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ داؤد جولیت سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ اپنے دل میں خدا سے محبت رکھتا تھا۔ اگر آپ اپنے خدا باپ یا اپنے چرچ سے حقیقتاً دل کی گہرائی سے محبت رکھیں گے تو آپ کا خوف جاتا رہے گا، کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے اسے پیار کرتا تھا۔ جب خدا کے نام کی فضیحت کی گئی تھی تو وہ خدا پر بھروسہ رکھ کر ایمان کے ساتھ جرأت مندی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ خدا کی نظر میں نیکی گنا گیا۔ فرض کیجئے آپ کے باپ یا ماں کو کوئی مار رہا ہے، آپ نیکی میں کس قسم کا عمل کریں گے؟ کوئی آپ کے ماں باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ اس کے گال پر تماچا مارتا ہے، اس کے منہ پر تھوکتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کچھ کیے بغیر دیکھتے رہنا نیکی ہے؟ کیا خوف میں ساکن کھڑے رہنا نیکی ہے؟ کیا پیچھے ہٹ جانا نیکی ہے؟ اپنے والدین کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھنا کیا نیکی ہے؟ کیا آپ کے لیے خاموشی سے یہ سوچتے رہنا ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہر کسی کے ساتھ صلح رکھنی چاہیے اور ہر کسی کے لیے حلیم رہنا چاہیے؟ اگر آپ اس لیے رک جاتے ہیں کہ اگلا شخص طاقتور نظر آتا ہے اور آپ کے لیے اس شخص کے خلاف کھڑے ہونا کسی کام کا نہیں، تو کیا یہ کوئی معقول بہانہ ہے؟ اس صورتحال میں خاموشی سے کھڑے رہنا
نہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے اور نہ ہی خدا کی نظر میں نیکی ہے۔ بے شک میرا یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہیے۔ ہماری مذہبی زندگی میں بعض اوقات ہمیں داؤد کی طرح جرأت سے کھڑے ہونا چاہیے کہ کوئی خدا کی بے عزتی نہ کرے، لیکن بعض ایماندار آگے آنے سے گھبراتے ہیں یا جرأت نہیں کرتے کیونکہ وہ نقصان یا چوٹ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے جو ان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ جو اس سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنے دل سے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ خدا کے نام کی فضیحت کو روکنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں آپ جرأت سے کھڑے نہیں ہوتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کی بادشاہی کی تکمیل کے لیے اس کے جلال کی خاطر داؤد کی طرح کھڑے ہونا بھی خدا کی نظر میں ایک نیکی ہے۔ ساکن کھڑے رہنے کا ایک وقت ہے اور عمل میں کھڑے ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔ یہاں ذرا سوچئے کہ یسوع نے ان کے ساتھ کیا کیا جو خدا کی مقدس ہیکل میں ناجائز کاروبار کیا کرتے تھے۔ مرکز 11 باب کی 15 سے 17 آیات کہتی ہیں، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ دیکھیں ہمارے خداوند نے کیا کیا۔ وہ ہیکل میں داخل ہوا اور ان لوگوں کو باہر نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ کہتی ہے ہیکل میں، لیکن اس کا مطلب عبادت خانہ نہیں، یہ ہیکل کے صحن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صحن اور عبادت گاہ سب ہیکل ہی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ عبادت گاہ میں آنے کی جرأت نہیں کرتے۔ صرف سردار کاہنوں اور کاہنوں کو سال میں ایک بار اجازت ہوتی تھی، کوئی عام آدمی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ پس ہمارے خداوند نے تختوں اور چوکیوں کو الٹ دیا۔ اس نے ان کو صرف دھکے ہی نہیں دیے، اس نے ان کو الٹ دیا تھا۔ خداوند کس قدر غصے میں ہوا ہوگا۔ اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ یسوع فرماتا ہے کہ خدا کی ہیکل دعا کا گھر ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ گھر خدا باپ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں خدا باپ سکونت کرتا ہے۔ یسوع اتنا حلیم اور نرم مزاج تھا کہ وہ جھگڑا یا شور نہیں کرتا تھا، اور نہ بازاروں میں کسی نے اس کی آواز سنی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑتا تھا، نہ ٹمٹماتی بتی کو بجھاتا تھا۔ تو بھی اس نے جرأت کے ساتھ یہ کیا کیونکہ وہ خدا کی ہیکل کی بے حرمتی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر آپ واقعی خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو یسوع کی مانند خدا کی بادشاہی کے لیے جرأت کرنی چاہیے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے اوپر کہا گیا، چونکہ داؤد خدا سے محبت رکھتا تھا اس لیے اس نے ایمان اور جرأت کے ساتھ فلسطی جولیت کو مارا اور اس نے اسی پر توکل کیا، اور پھر اسرائیلی فلسطیوں پر غالب آئے۔ پہلے تو ساؤل داؤد سے خوش ہوا جس نے بادشاہی کو بچانے کے لیے جولیت کو شکست دی، اور اس نے اسے ایک سردار مقرر کر دیا۔ جب داؤد اور ساؤل فتح حاصل کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے، اسرائیل کے سارے شہر سے عورتیں گاتی ہوئی باہر آ گئیں۔ ساؤل نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ ان الفاظ سے ساؤل حسد میں آ گیا۔ اس کا حسد دن بدن بڑھتا ہی گیا، اور ایک دن جب داؤد بدروح گرفتہ ساؤل کے لیے بربت بجا رہا تھا، ساؤل نے نیزہ مار کر داؤد کو دیوار کے ساتھ چن دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ساؤل نے داؤد کو ایک ہیبت ناک جنگ میں مرنے کے لیے بھیجا، اور اپنے سپاہیوں کو داؤد کے گھر بھی بھیجا کہ اس کو وہیں پر قتل کر دیں۔ داؤد کو ساؤل سے بچ کر بھاگنا پڑا، اور ساؤل داؤد کو قتل کرنے کے لیے مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ لیکن اس سے چھپتے چھپاتے ہوئے داؤد کو بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع بھی ملا۔ ذرا داؤد کی جگہ ہونے کی کوشش کیجیے۔ اس معاملے میں آپ کو داؤد بننے کی ضرورت ہے۔ جب ساؤل کی بات ہو تو ساؤل کی جگہ ہونے کی کوشش کیجیے، اور جب داؤد کی بات ہو تو داؤد کی جگہ ہونے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ اپنے آپ کو داؤد کی جگہ پر رکھیں، اور آپ چھپ کر بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ پر ناجائز الزام لگا دیے گئے ہیں۔
آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنے ملک، اپنے لوگوں اور اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے کیا، لیکن بادشاہ آپ سے حسد کرنے لگا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ بادشاہ کو قتل کر سکیں، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ساؤل کو قتل کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے کے لیے مسا کیا ہوں، خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ کیا آپ اس طرح سوچیں گے؟ جب داؤد عین جدی کے بیابان میں تھا، ساؤل بھی اسی غار میں آ گیا جہاں پر داؤد چھپا ہوا تھا۔ اگر آپ اسرائیل جائیں تو وہاں اس قسم کی بہت سی بے شمار غاریں پائی جاتی ہیں۔ یہ منظر پہلا سیموئل 24ویں باب میں نظر آتا ہے۔ اس صورتحال میں داؤد کے آدمیوں نے داؤد کو مجبور کیا کہ ساؤل کو مار ڈالے، اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبے کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبے کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ یہ کہتی ہے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھی ساؤل پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ داؤد نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لوگ ساؤل کو قتل کریں، بلکہ داؤد نے ان کو حکم دیا کہ ساؤل کو قتل نہ کریں۔ جب ساؤل ان سے دور چلا گیا تو داؤد نے اچھے اور حلیم الفاظ میں ساؤل کو پکارا اور اسے بتایا کہ میں تجھے قتل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ داؤد کی ان باتوں سے ساؤل آنسوؤں سے رونے لگا، اور اپنے سپاہیوں کو اس نے واپس بھیج دیا، مگر اس کا دل اتنا شریر تھا کہ اس میں ایک بار پھر داؤد کو قتل کرنے کی خواہش بھر آئی۔ ساؤل کئی بار اپنے دل کو بدلتا ہے۔ ساؤل اپنی آنکھوں میں اپنا فائدہ نظر آنے کی صورت میں دل کو بدلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا فائدہ دیکھ کر دل بدلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس بات سے خدا باپ حقیقتاً نفرت کرتا ہے۔ خدا باپ دل بدلنے والے آدمی کو برکت نہیں دے گا، نہ وہ ان لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ جب آپ دل کی اس تبدیلی سے چھٹکارا پائیں گے، آپ خدا باپ سے محبت بھی حاصل کریں گے اور خدا باپ سے برکات بھی پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے خدا باپ آپ پر اعتماد کر سکتا ہے۔ جب آپ میں دل کی تبدیلی نہیں ہوتی، جب آپ وفادار دل رکھتے ہیں، آپ باپ کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ خدا باپ ان کو اس وقت برکت دے گا جب آپ پر اعتماد کرے گا اور آپ سے محبت کرے گا؟ اس نے اسرائیل کے 3000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مکمل تیاری کی۔ ایک دن ساؤل فوج کے خیموں کے درمیان لگے ہوئے اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا۔ داؤد کو اس بات کا پتہ اپنے جاسوس سے چلا، اور داؤد وہاں گیا جہاں ساؤل خیمہ زن تھا۔ ساؤل نہیں جانتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا نے ان پر گہری نیند بھیج دی تھی۔ تب پہلا سیموئل 26ویں باب کی 8ویں آیت میں ابشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ ذرا اس کے بارے میں سوچئے، اس کے لوگوں کو جاننا چاہیے تھا کہ نازک جگہ کہاں پر ہے۔ اس کے لوگوں کے لیے نازک جگہ پر وار کر کے اسے ہلاک کرنا بہت زیادہ آسان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے آدمی کو اپنے نیزے سے ساؤل کی نازک جگہ پر وار کرنا تھا، بس کام ہو گیا۔ لیکن داؤد نے ابشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ
خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مرے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں گے۔ پس داؤد نے ساؤل کے سرہانے پر پڑا نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لی اور پہاڑی پر جا کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے لشکر کو آواز دی اور پھر انہیں بتایا کہ وہ ساؤل کو مارنے کی نیت پہ نہیں تھا۔ پھر پہلا سیموئیل 26ویں باب کی 23ویں آیت میں داؤد نے کہا، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق اجر دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ تب ساؤل پھر داؤد کی طرف مڑا اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آیات ہمیں داؤد کی دوسری نیکی بتاتی ہیں۔ داؤد اپنی جان کے خواہاں دشمن سے نیکی کے ساتھ پیش آیا اور بھلے الفاظ کے ساتھ دشمن کے دل کو چھو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند کے ممسوح کو قتل کرنا خداوند کے لیے ناقابل قبول ہوگا، اور وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ وہ اعمال کے ساتھ خدا کی پسندیدہ مرضی کو پورا کرتا تھا۔ اگرچہ داؤد کو اپنا پیچھا کرنے والے ساؤل کو قتل کرنے کا دوبارہ بھی موقع ملا، وہ اس کے ساتھ نیکی سے پیش آیا اور اس نے خدا کی کامل مرضی کو پورا کیا۔ ذرا سوچئے، کون ہے جو دشمن سے بدلہ لینے کا موقع ملنے پر بھی قتل کی نیت سے اپنا پیچھا کرنے والوں کی جان بخشی کر دے؟ بے شک آج کا قانون اس سے منع کرتا ہے، لیکن اگر قانون آڑے نہ آتا تو آپ کیا کرتے؟ فرض کیجئے آپ نے ایک انسان ہونے کے فرض کے تحت اپنے دشمن کی جان بخشی کر دی اور اسے دکھایا کہ آپ اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمن پھر آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب آپ کو اپنا پیچھا کرنے والے دشمن کو مارنے کا دوبارہ موقع ملتا ہے تو کیا آپ دشمن کی جان بخشی کر کے اس کے ساتھ نیکی سے پیش آ سکتے ہیں؟ ایک بار آپ نے اسے قتل کر دیا تو کھیل ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو چھپنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے خاندان اور پڑوسیوں کو تکلیف اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ داؤد نیک دل تھا اور لا تبدیل طور پر نیکی کیا کرتا تھا، بس وہ خدا کی نیک مرضی کو پورا کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اپنے ممسوح کو قتل کرنے سے ہر کسی کو منع کر رکھا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ خدا کی مرضی کے پیچھے چلو۔ اگرچہ اس کو خدا کے نبی نے اگلے بادشاہ کے طور پر مسح کیا تھا، اس نے خود بادشاہ بننے کے لیے موجودہ بادشاہ ساؤل کو قتل کرنے کی کوشش نہ کی، اور نہ یہ ضد کی کہ اس کو تخت پر بٹھانا خدا کی مرضی ہے۔ وہ اپنے دل سے خدا پر توکل کرتا تھا، پس اس نے آخر تک ہر چیز خدا کے ہاتھوں میں دیے رکھی تاکہ خدا اپنی مرضی کو پورا کر سکے۔ لیکن بہت سے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ جب ان کی آنکھوں کے آگے فائدہ ہو، وہ آسانی سے یہ نہیں کرتے۔ وہ صرف خدا پر توکل نہیں کرتے، وہ ہر چیز خدا پر نہیں چھوڑتے، وہ مکاری کر جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی پوری کرتے ہیں۔ خدا کی نظر میں یہ دل مکار دل ہوتا ہے۔ پس میں خدا کے مسح کیے ہوئے خادموں اور ایلڈرز کے ساتھ کبھی اپنی مرضی کا سلوک نہیں کرتا۔ اگرچہ ان میں سے بعض نے چرچ کو نقصان بھی دیا، لیکن میں نے ان کو خدا کی رہنمائی پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں ان کو خدا کے ممسوح سمجھتا تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کے خادموں یا ایلڈرز کی بدگوئی کی یا ان پر تہمت بازی کی کیونکہ وہ آپ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ان کے بارے یہاں وہاں کوئی افواہیں پھیلائیں اور ان کے بارے میں بڑبڑائے؟ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ خدا کی نیکی سے بہت دور ہیں۔
داؤد نے صرف ساؤل سے نیکی ہی نہیں کی، صرف ظاہری طور پر اچھا برتاؤ نہیں کیا کہ وہ خدا کا ممسوح تھا، وہ سچے دل سے چاہتا تھا کہ ساؤل ہر چیز میں خوشحال ہو، اور اچھے الفاظ میں ساؤل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل اور اس کے لوگوں کو فلسطینیوں سے شکست ہوئی ہے اور ساؤل نے خودکشی کر لی ہے، تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا اور فاقہ کیا۔ اس نے ساؤل کو دفن کرنے والے جلعاد کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو اچھے الفاظ میں برکت دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ساتھ بدی کرنے والوں سے بدی نہیں کریں گے۔ اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھیے اور پرکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نیکی کے کس درجے پر سلوک کیا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، داؤد خدا کی نیک مرضی پر چلنے والا نیک دل رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنی فطرت میں چھپی ہوئی بدیوں کو نہیں نکالا تھا، کیونکہ وہ روح القدس کے دور میں نہیں رہا کرتا تھا۔ جب داؤد نے ساؤل کے مرنے کے بعد امن سے اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت سنبھالی تو اس کے اندر چھپی ہوئی بدیاں باہر نکل آئیں۔ خدا نے داؤد کو اور زیادہ صاف کرنے کے لیے اس پر ایک آزمائش کو بھیجا، چنانچہ اس نے داؤد کو ایک نیک آدمی اوریا کی بیوی لینے سے منع نہ فرمایا۔ داؤد نے اپنے گناہ کو چھپانے کی غرض سے اوریا کو ایک خطرناک جنگ میں بھیج دیا تاکہ وہ غیر اقوام کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب داؤد کی نظر میں سب کچھ حل ہو چکا تو خدا نے داؤد پر ملامت کرنے کے لیے اپنے نبی ناتن کو کئی بار بھیجا۔ نبی نے 2 سموئیل 12 باب کی 9 آیت کے پہلے حصے میں داؤد سے کہا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ اور اس نے داؤد کو تفصیلاً ملامت کی۔ جو ہی داؤد کو خدا کے نبی سے ملامت ہوئی، اس نے فوراً اپنے گناہ سے توبہ کی اور کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ اگرچہ داؤد ایک بادشاہ تھا، جب اسے ملامت کی گئی تو اس نے فوراً توبہ کی، اس نے اسی وقت توبہ کی۔ یہ تھا اس کا نیکی والا دل، کیونکہ اس نے فوراً توبہ کر لی تھی۔ ناتن نے جواب دیا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ جب داؤد کو ملامت کی جائے گی تو وہ توبہ کرے گا۔ خدا نے اسے اس کے دل سے چنا، اس کے نیک دل سے، اس لیے جب اسے ملامت کی گئی تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ تو مرے گا نہیں۔ داؤد کا گناہ بخشا گیا، چنانچہ وہ نہیں مر رہا تھا۔ اس کا گناہ معاف ہو چکا تھا اور وہ اپنے گناہ میں نہیں مرا۔ کیا ہنوک بیمار ہو کر مرا؟ اسے تو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ خدا باپ ہنوک سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ خدا نے اسے پہلے ہی اٹھا لیا۔ ہنوک پاک تھا۔ آپ کو اسے صحیح طور سے سمجھنا چاہیے۔ خدا نے اسی وقت داؤد کا گناہ بخش دیا تاکہ وہ اسی وقت مر نہ جائے۔ تو بھی چونکہ تو نے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ اس نے داؤد کو ان مصیبتوں سے آگاہ کیا جو اس پر آنے والی تھی۔ اس لیے خدا دشمن ابلیس اور شیطان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں واپس خدا باپ کے مشابہ بنانے اور پاک کرنے کے لیے خدا باپ کو ہماری صفائی کرنی پڑتی ہے، ہمیں آزمائشوں میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا دشمن ابلیس اور شیطان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور کیونکہ میں نے گناہ کیا تھا اس لیے مجھے آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں آزمائش کا آنا ضرور ہوتا ہے، اگرچہ یہ اسی وقت نہیں آتی۔ جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں آپ کو شکر گزاری کے ساتھ یہ لینا چاہیے۔ بیماریاں، کاروباری مسائل، مالی مشکلات یا خاندانی امور، یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ نے خدا باپ کو افسوس میں ڈالا اور گناہ کی دیوار کھڑی کر دی۔ بس جب آپ کو آزمائش کا سامنا ہوتا ہے آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا باپ، آزمائش کے سبب سے میں اپنی اصلی خودی پہچان سکا اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو موت کی راہ پر جا رہا تھا۔ مہربانی فرما کے اس آزمائش کے وسیلے میری ساری خودی کو ختم کر دے اور مجھے حلیم کر دے تاکہ میں صرف نیک اعمال پر چل سکوں۔ مہربانی فرما کے ایسا بننے میں میری مدد کر۔
جب آپ اس طرح اپنے آنسوؤں اور شکر گزاری میں دعا کریں گے تو آپ کی آزمائشیں فی الفور اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے آزمائش میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آزمائش نہیں تو آپ بار بار گناہ کرتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ نے گناہ کیا مگر ابھی تک آزمائش نہیں آئی، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا مگر میں حق بجانب ہوں۔ آپ ضرور توبہ کریں اور آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ آپ واپس آ کر نجات پا سکیں۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے، اگر آپ واپس نہیں آتے اور اگر آپ نجات نہیں پا سکتے تو خدا آپ پر آزمائش نہیں بھیجے گا۔ اس لیے عبرانیوں کہتی ہے خدا تم کو سزا نہیں دے گا، خدا آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں چھوڑ دے گا۔ چنانچہ ضرور ہے کہ جب آپ گناہ کریں تو توبہ میں اپنے دل کو پھاڑیں اور اپنے آپ اور خدا باپ کے درمیان سے گناہ کی دیوار کو گرائیں۔ اگر خدا آپ کے دل کی تحقیق کرتا اور فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو حقیقت میں اپنے گناہ سے باز آ گیا ہے، تب اگر آپ کو یہ کرنا ہو تو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزمائش نہ پڑنے سے بہتر ہے کہ آزمائش آئے۔ آپ نے گناہ کیا مگر آزمائش نہیں آئی تو خدا آپ کی طرف سے منہ پھیر چکا ہے، تب یہ بہت ہیبت ناک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ روشنی میں رہتے ہیں، آپ بالکل کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا بھی پڑے تو یہ برکت کی آزمائش ہے۔ آپ پر اس لیے آزمائش آ رہی ہے کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ آزمائش پر غالب آنے سے محبت اور ایمان رکھیں۔ اگر آپ اس پر ایک بار غالب آ جائیں تو آپ برکت ہی پائیں گے۔ بڑی آزمائش بڑی برکت، خدا کی برکت یقیناً آتی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ کو خدا کی دی ہوئی آزمائش کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی داؤد کو وہ آزمائشیں بتائیں جو آنے والی تھیں۔ بعد ازاں داؤد بری طرح آزمائشوں میں پھنس گیا، مگر وہ ان آزمائشوں کے لیے شکر گزار تھا۔ یہ ہے داؤد کی تیسری نیکی۔ اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا، جب اس سے ملامت کی گئی تو اس نے فوراً اپنے گناہ سے توبہ کی اور اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کے لیے شکر گزار بھی ہوا۔ آزمائش دردناک تھی مگر داؤد نے شکر گزاری کے ساتھ سہی۔ حالانکہ اس کا بیٹا مر گیا تو بھی وہ شکر گزار تھا۔ جب اس کا بیٹا بیمار تھا تو داؤد نے فاقہ کیا، اگر میں فاقہ کروں تو کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے اس طرح فاقہ کیا مگر اس کا بیٹا مر گیا۔ خدا نے داؤد کا بیٹا لینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہٰذا اس کا بیٹا مر گیا۔ اب جب داؤد کا بیٹا مر گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فاقہ ختم کیا اور خوشی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اپنی مرضی سے اس کا بیٹا لے لیا تھا۔ اگرچہ میرے فاقے کا جواب نہ ملا، میں خوش اور شکر گزار تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگ حیران تھے۔ داؤد نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خدا کے سامنے فاقہ کیا تھا، مگر جب اس کا بیٹا مر گیا تو وہ خوش تھا۔ وہ داؤد کے اصلی دل کو نہیں جانتے تھے۔ جب ایمان کی شروعات کرنے والوں کو ملامت کی جاتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایمان میں ترقی کر جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ملامت سے خوش نظر نہیں آتے۔ لیکن نیک دل لوگ اگر ان کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی راستے میں ملامت کرے تو وہ اس کو خوشی اور آمین سے قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ داؤد بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا، اس نے رضامندی سے خدا کے نبی کی ملامت کو سنا اور فوراً اپنی راہوں کو تبدیل کیا۔ آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے اس نے حلیمی میں پوری طرح خود کو نیچا کر دیا اور ان آزمائشوں کے لیے شکر ادا کیا۔ اپنے بیٹے ابی سلوم کی بغاوت کے باعث شاہی عدالت سے مفروری کے دوران سمئی نے داؤد پر لعنت کی اور ان پر پتھر پھینکے۔ وہ ایک عام آدمی تھا۔ داؤد کے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے گا، مگر داؤد نے اسے روک دیا۔ ایک عام آدمی بادشاہ پر لعنت کر رہا تھا۔ وہ بہت سے محافظوں اور سپاہیوں کی پناہ میں تھا۔ ایک بار داؤد ایک حکم دیتا تو وہ آدمی قتل کر دیا جاتا، لیکن جب داؤد کے لوگوں میں سے ایک آدمی داؤد کے پاس قتل کی اجازت لینے آیا تو داؤد نے اجازت نہ دی۔ داؤد ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سوچیں۔ داؤد ایک بادشاہ تھا اور اس کی یہ بے عزتی ایک عام آدمی نے کی اور اس پر لعن طعن ہو رہی تھی، مگر پھر بھی داؤد نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ غضبناک نہ ہو جاتے اور آدمی کو قتل نہ کروا دیتے؟ مگر داؤد نے ایسا نہیں کیا۔
آپ ضرور سمجھیں کہ اس کی نیکی کا درجہ کتنا بلند تھا۔ یہ روح القدس کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ اگر داؤد آج کی طرح روح القدس سے رہنمائی پا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کی نیکی کا درجہ کیا ہو چکا ہوتا؟ روح القدس ہر چیز میں داؤد کی رہنمائی کرتا، لیکن پھر بھی داؤد نیکی کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا، اس لیے وہ عظیم تھا۔ اگرچہ روح القدس آپ کے دل میں رہتا ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے، آپ داؤد کے مقابلے میں نیکی کا وہ درجہ نہیں پا سکے۔ اس لیے آسمان میں داؤد کی حیثیت بہت اعلیٰ ہے۔ وہ ایک ایسا برتن رکھتا تھا۔ دوسرا سیموئیل 16 باب کی 11 سے 12 آیات میں داؤد نے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، پس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ جی ہاں، جب داؤد آزمائشوں میں سے گزر رہا تھا، اس نے نہ شکایت کی نہ کسی دوسرے کو مصیبت کا سبب قرار دیا، مگر اس نے ان آزمائشوں کو رضامندی سے خدا کی طرف دیکھتے ہوئے لیا جو اس کو ان آزمائشوں کے ذریعے مزید کامل کرنے والا تھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ کیا جب آپ کو کچھ آزمائشوں کا سامنا ہو تو آپ نے شکایت کی، یا آپ نے حلقہ احباب میں سے کسی کو اپنی تکلیف کا سبب ٹھہرایا؟ کیا آپ نے آزمائشوں سے نفرت کی، یا یہ سوچتے ان سے شکایت کی کہ آپ کو کیوں ان میں سے گزرنا پڑا؟ نیک دل لوگ اپنی مصیبتوں کو اپنے حالات یا اپنے حلقہ احباب کے لوگوں سے منسوب کرنے کی بجائے مڑ کر خود کو دیکھیں گے، اور وہ اپنی نیکی میں خدا کی مرضی کو سمجھیں گے جس نے آزمائشوں کو ان پر آنے کی اجازت دی، اور خدا کا شکر ادا کریں گے۔ جب آپ آزمائش میں پڑتے ہیں یا جب آپ کو حادثہ پیش آتا ہے، برائے مہربانی جو ابھی کہا اس کو یاد کریں، تب آپ واضح طور پر خود کو دیکھیں گے اور توبہ کریں گے۔ وہ اپنے دل سے ایوب 23 باب کی 10 آیت کے الفاظ کا اقرار کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے قابل ہوں گے۔ کوئی تو بہت جلدی آزمائش کو ختم کر لیتا ہے، لیکن دوسرے اسے جلدی ختم نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اعمال پر ہے، آپ کے دل، ایمان، محبت، اعمال ان پر منحصر ہے۔ آزمائش جلد ختم ہو جاتی ہے، یا یہ ختم ہونے میں بہت لمبا وقت لے جاتی ہے۔ داؤد کو کئی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، لیکن جب وہ نیکی کے ساتھ ان میں سے گزر گیا تو وہ عین خدا کے دل کے موافق آدمی بن گیا، اور اس کو آسمان میں بلند ترین حیثیت دی گئی، اور وہ زمین پر بادشاہ کی عزت پانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے عظیم الشان رتبے کے جلال اور عزت کا مزہ لے گا۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے داؤد کی 3 قسم کی نیکیوں پر غور کیا۔ اول، جب خدا کے نام کی فضیحت ہوئی تو وہ جرت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دوم، وہ اپنے دشمن سے نیکی کے ساتھ پیش آیا، حالانکہ وہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں تھا، اور اس نے اپنی لا تبدیل نیکی کے ساتھ اپنے دشمن کا دل بدل دیا۔ اگرچہ اس کو کئی بار اس کا سامنا کرنا پڑا، اس نے تبدیل ہوئے بغیر ایک ہی رویہ رکھا۔ داؤد کی تیسری نیکی یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا، جب اسے ملامت کی گئی تو اس نے فوراً توبہ کی، اور وہ آزمائشوں کے لیے شکر گزار تھا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے نہیں تھے، جب ان کو ملامت کی گئی تو انہوں نے کیسا رد عمل کیا۔ جب ساؤل کو ملامت کی گئی تو وہ حلیم ہونے کی بجائے اور بھی مغرور ہو گیا۔ اس نے اپنے نبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ سیموئیل اس دور کا عظیم نبی تھا، مگر اس کو ساؤل سے چھپنا پڑا۔ بائبل مقدس میں اور بھی بہت سے بادشاہ ہیں جو پہلے اچھے تھے اور خدا سے محبت رکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ بدل گئے۔ بعد میں جب ان کو ملامت کی جاتی تو وہ نبیوں کو ملامت کرنا شروع کر دیتے۔ بعض بادشاہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ مگر اب داؤد کو دیکھیں، یہ کیسا مختلف ہے۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ داؤد کو خدا کی حمایت حاصل تھی؟ اگرچہ اس نے ایک خطا کی، وہ اپنی خطا کے باعث پوری طرح پاک ہو گیا۔ خدا باپ یہ جانتا تھا، خدا باپ یہ جانتا تھا، پس اس نے داؤد پر آزمائش بھیجی۔ وہ نیکی کی گہرائی کو سمجھ سکتا تھا اور اس اندازے کے مطابق بدل سکتا تھا کہ اس نے اپنے دل میں نیکی کی تکمیل کی۔
اس لیے وہ خدا کی تعریف کے گیت گا کر خوش ہوتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ ہر شخص نے اپنے دل میں جس قدر نیکی کی تکمیل کی ہوتی ہے، اس کی پیمائش کے مطابق اس کے حمد کرنے کی اور جذبات کی گہرائی مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم کامل نیکی کی تکمیل کرتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پوری نیکی کے جذبات میں نہایت گہرائی تک متحرک ہو سکتے ہیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے دل میں کامل نیکی کی تکمیل کرنے سے نیکی کو دیکھنے اور سننے کی خوشی پائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض
قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں، انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔